السلام علیکم۔ آرہس ڈیلی ناولز میں خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کہانی کے اختتام پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ رات کا سناٹا پھیل رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنیوں سے سڑک نہائی ہوئی تھی، دور دور چلتی گاڑیاں اور ٹھنڈی ہوا۔ لیلا ایک بار پھر پوری طرح تیار ہو کر اپنے کام کے لیے نکل پڑی تھی، وہی کام جس کے لیے وہ ہر رات اپنا گھر چھوڑتی تھی۔ اب بھی ٹیکسی میں بیٹھی وہ سوچ رہی تھی کہ ایک بار پھر اسے ساری رات کسی مرد کو خوش کرنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ تم تھکتی نہیں ہو روز روز یہی سب کچھ کر کے؟ ٹیکسی ڈرائیور شاہان نے مسکراتے ہوئے لیلا سے پوچھا تو شیشے سے دیکھتی ہوئی لیلا نے بھی مسکراہٹ اچھال دی۔ ٹیکسی چلانے پر دھیان دو، سمجھے؟ لیلا نے دکھ چھپاتے ہنس کر جواب دیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں لیلا اور شاہان کے درمیان کافی بات چیت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ روزانہ شاہان کو ہی بطور ٹیکسی ڈرائیور بک کیا کرتی تھی۔ شاہان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کیا تھی اور کہاں جاتی تھی، لیکن شاہان نے کبھی اس کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی۔ لیکن آج لیلا کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا تھا، تھکن تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہی ہے لیلا، کسی دن آرام کر لیا کرو، ہر رات جاگنا آسان تو نہیں ہوتا، پھر کسٹمر بھی نہ جانے کیسے کیسے ملتے ہوں گے۔ شاہان کی بات پر لیلا نے اپنے آپ میں گہرا سانس بھرا اور سیٹ سے سر ٹکا لیا۔ کسٹمرز کا تو کیا ہی بتاؤں شاہان بابو، بس نہیں چلتا کہ ہمیں نوچ کر کھا جائیں۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں گھاؤ نہ ہو، لیکن کیا کروں، اماں کی بیماری، گھر کا کرایہ، چھوٹی بہنوں کی تعلیم، یہ سب کچھ کرنے کے لیے اپنا آپ بیچنا ہی پڑتا ہے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ ایک عزت دار نوکری کروں، لیکن قسمت نے ایسا نہیں لکھا۔ اب ہر رات خود کو برباد کرتی ہوں اور اپنے گھر والوں کی آبادی کا سامان کرتی ہوں۔ کاش کسی دن کوئی جیک پاٹ ہاتھ لگے اور میں اپنی زندگی بدل لوں۔ میں خود ان سب سے تھک چکی ہوں۔ لیلا نے آہستگی سے کہتے ہوئے اپنا پرس تھاما تھا، کیونکہ اس کی منزل آ چکی تھی۔ اس کا اور شاہان کا مہینے کا حساب کتاب تھا، اس لیے بنا پیسے دیے وہ گاڑی سے اتری، شاہان کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ اچھالی اور اس بڑے سے عالیشان ہوٹل کے اندر داخل ہو گئی، جہاں اس کی بدقسمتی اس کی منتظر تھی۔ روز روز اپنے آپ کو فروخت کرنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی قسمت انسان کو اس دلدل میں دھکیل دیتی ہے، اور لیلا بھی اس دلدل میں صرف اپنے گھر والوں کی محبتوں کی خاطر اتری تھی، ورنہ اس کا بس چلتا تو شاید جان کی بازی ہی ہار دیتی۔ شاہان نے ٹیکسی آگے بڑھائی اور لیلا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ایک 17 سال کی لڑکی تھی، یہ عمر ہی کیا ہوتی ہے، نئی نئی جوانی، بہت سارے خواب اور مستقبل کو لے کر سہانے سپنے۔ لیکن لیلا نے اتنی کم عمری میں ہی اپنا آپ اپنے گھر والوں کے لیے بیچ ڈالا تھا۔ کبھی اسے لیلا سے ہمدردی ہوتی تو کبھی گھن کا احساس بھی ستاتا کہ کیسے وہ لڑکی ہر رات خود کو کسی نئے مرد کے حوالے کر دیتی ہے۔ ان بڑے بڑے ہوٹلوں میں آنے والے معزز اور شریف مرد کیسے اس کی عزت کا سودا کیا کرتے تھے، اس بات سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی سڑکوں پر گھومتا رہا، کوئی سواری نہ ملی تو اس نے اپنی ٹیکسی واپس کرائے کے گراج میں کھڑی کی اور پھر وہاں سے پیدل چلتا ہوا اپنے گھر پہنچ گیا۔ شاہان کے گھریلو حالات بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے، اس لیے اس نے انٹر کے بعد ڈرائیونگ سیکھی تھی، لائسنس لیا تھا اور پھر ایک بڑے سے بنگلے میں سے بطور ڈرائیور نوکری مل گئی تھی۔ صبح 9 سے شام 6 تک وہ وہاں پر ڈرائیونگ کرتا اور پھر اس کے بعد اپنی پرائیویٹ ٹیکسی چلاتا۔ اس سے اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی تھی، جس سے اس کا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن اسے صرف شہر میں اپنا خرچہ نہیں اٹھانا تھا، بلکہ گاؤں پیسے بھیجنا تھا، جہاں اس کے باپ نے اپنی زمین کو جاگیردار کے پاس بطور گروی رکھا تھا، اور وہی زمین چھڑوانا شاہان کی زندگی کا مقصد تھا۔ بے انتہا محنت اور سارا دن ڈرائیوری کرنے کے باوجود بھی وہ اتنے پیسے جمع نہیں کر سکا تھا کہ اپنے باپ کی زمین کو آزاد کروا سکتا۔ اس کا باپ اپنی ہی زمین پر ایک ملازم کی طرح کام کرنے پر مجبور تھا۔ دراصل بہن کی شادی پر آخری وقت پر اس کے سسرال والوں نے اتنی ڈیمانڈز رکھی تھی کہ ان کو پورا کرنے کے لیے اس کے باپ نے سوچے سمجھے اپنی زمینیں گاؤں کے وڈیرے کے پاس گروی رکھوا دی تھی۔
سوچا تھا کہ جلد ہی چھڑوا لے گا، لیکن وڈیرے نے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی زمین کی قیمت بڑھانی شروع کر دی تھی، اور اب سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اپنی زمین نہیں چھڑوا سکے تھے۔ شاہان کا ایک ہی خواب تھا کہ بس اس کے باپ کی زمین کا وہ ٹکڑا مل جائے جس میں اس کی باپ کی جان بستی تھی، اور اسی لیے اس نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ اب بھی وہ تھکا ہارا چارپائی پہ لیٹا تو سوچنے لگا کہ کاش لیلا کے ساتھ ساتھ میرا بھی کوئی جیک پاٹ لگ جائے اور ہم دونوں ہی کی زندگی آسان ہو جائے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ قبولیت کا وقت سر پر ہے اور اس کی یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اگلے دن جب وہ حسب معمول صبح اٹھ کر بنگلے پر پہنچا تو مالک نے اسے ڈرائنگ روم میں ہی بلوا لیا۔ شاہان ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ مالک سامنے اخبار کھولے بیٹھے تھے۔ 55 سالہ شمیم صاحب کی آنکھوں پر سنہری فریم کا چشمہ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی۔ اخبار طے کر کے ایک طرف رکھتے انہوں نے ایک نظر شاہان پر ڈالی۔ بیگم صاحبہ کو اسپتال لے جاؤ، ڈاکٹر امید کے پاس ان کا چیک اپ ہے اور مجھے ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے، اس لیے تم ان کے ساتھ ساتھ رہنا۔ شاہان نے فوراً ادب سے سر جھکایا اور واپس بنگلے سے باہر آ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی مالکن زرینہ بیگم سج دھج کر چھوٹی سی ہیل پہنے ٹک ٹک کرتی باہر چلی آئی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ لگا تھا، چہرے پہ سختی۔ پچھلی سیٹ کے دروازہ کھولتی وہ بیٹھ چکی تھی اور شاہان بھی اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر کے پاس پہلے سے اپائنٹمنٹ بک تھا، اس لیے زرینہ بیگم سیدھی ہی ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئیں اور شاہان باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ جب وہ واپس آئیں تو چہرے کے تاثرات بالکل ہی بدلے ہوئے تھے۔ نہ سختی تھی نہ ہی کوئی تناؤ، بلکہ آنکھوں میں نمی تھی۔ چشمہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہان سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھ بیٹھا، مالکن سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور شاید اس کی مالکن کو یہی ایک آسرا چاہیے تھا۔ زرینہ بیگم ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری آخری امید بھی چلی گئی۔ میں بس اسی آسرے پر زندہ تھی کہ شاید IVF کے ذریعے مجھے اولاد مل جائے گی، لیکن لگتا ہے میری نصیب میں ہی اولاد نہیں لکھی۔ زرینہ بیگم کا حوصلہ پوری طرح ٹوٹا تھا اور شاہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح زرینہ بیگم کو سنبھالے۔ 35 سالہ زرینہ بیگم جو نہ اتنی عمر رسیدہ تھی اور نہ ہی کمزور، لیکن اس لمحے ٹوٹی بکھری ایک بوسیدہ سا وجود نظر آ رہی تھی۔ شاہان نے بڑی مشکل سے انہیں سہارا دیا اور گاڑی میں بٹھایا، گھر واپس لایا، لیکن گھر آنے کے بعد وہ سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہی۔ ان کی تکلیف دیکھ کر شاہان کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ جس زندگی کو وہ عالی شان اور خوبصورت سمجھتا ہے اس کے اندر اتنی تکلیفیں ہوں گی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کے صاحب مالکن کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اولاد کے لیے وہ کس قدر پریشان ہے اور کتنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بار بار IVF کا ناکام ہو جانا، اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس کا مطلب تھا کہ کسی بھی صورت اب مالکن کو حمل نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ سارا دن اس کا بھی اداسی میں گزر گیا۔ اسے اس بنگلے پہ کام کرتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے۔ اسے ہمیشہ اپنی مالکن بہت سخت نظر آتی تھی، لیکن آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی مالکن اندر سے کتنی ٹوٹی بکھری ہوئی عورت تھی، اور اسی وجہ سے وہ خود بھی غمزدہ ہو گیا تھا۔ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر اداسی محسوس کرنے والے شاہان کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ سارا دن بس خاموشی سے ایسے ہی بنگلے پہ گزر گیا۔ نہ مالکن کسی شاپنگ سینٹر گئی نہ کسی پارٹی میں، اور اس کا بھی دن یوں ہی فارغ نکل گیا۔ شام کو بنگلے سے نکل کر وہ اپنی ٹیکسی کے پاس گیا اور پھر ٹیکسی نکال کر سڑکوں پر گھومنے لگا۔ روز نت نئے چہرے، نت نئے مسافر اور ان کی باتیں۔ کوئی بہت پریشان نظر آتا تو کوئی بہت خوش۔ زندگی کے 1000 رنگ تھے اور انہی رنگوں میں سے ایک رنگ لیلا کے چہرے پر تھا، اداس، خاموش، اپنے حالات سے بے انتہا بیزار اور پریشان۔ رات 11 بجتے ہی وہ لیلا کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ لیلا اس کی گاڑی کا ہارن پہچانتی تھی، اس لیے فوراً باہر آئی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ مخصوص ہوٹل ہی جاتی تھی۔ بنا کچھ پوچھے ہی شاہان نے گاڑی آگے بڑھائی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے لیلا کے چہرے پر نظر ڈالی۔ لیلا اپنا نقاب اتار چکی تھی اور اب تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح میک اپ کر رہی تھی۔
وہ گھر سے بالکل سادہ سے حلیے میں اور برقعے میں نکلا کرتی تھی، لیکن ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اس کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے اور وہ چہرے پہ ہزار قسم کے میک اپ لگاتی۔ اسے یوں تیار ہوتا دیکھ شاہان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، اور تیار ہونے کے بعد تو اس کی خوبصورتی میں چار چاند بھی لگ جاتے تھے۔ پچھلی سیٹ سے لیلا نے شیشے کی بدولت شاہان کا مسکراتا چہرہ دیکھا تو چونک اٹھی۔ کیا بات ہے، بڑی مسکراہٹ آ رہی ہے۔ شاہان نے جلدی سے اپنی مسکراہٹ پہ قابو پایا۔ کیا بتاتا کہ اس کے حسن پہ دل ڈولنے لگا تھا۔ میں تو بس یہی سوچ رہا ہوں کہ تمہاری اماں تمہیں کتنا سیدھا سادہ سمجھتی ہوں گی۔ شاہان نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا۔ ہاں، جیسے تمہارے گھر والے تمہیں سیدھا سمجھتے ہوں گے، انہیں کیا پتا ہوگا بیٹا شہر میں کیا کیا گل کھلاتا پھرتا ہے۔ غصے میں لیلا نے دو بدو جواب دیا تھا۔ ارے، میں نے کیا گل کھلایا؟ زبردستی میرے سر کیوں آ رہی ہو؟ روزانہ ہوٹل تم جاتی ہو، میں تھوڑی جاتا۔ پتہ نہیں اپنی اماں کو کیا کہہ کر نکلتی ہوں گی۔ لیلا کی بات سن کر اس نے فوراً ہی جواب دیا، اور لیلا نے گہرا سانس بھرا۔ اماں کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں ایک کمپنی میں نوکری کرتی ہوں، رات کی شفٹ ہے میری، اور اسی لیے صبح واپسی ہوتی ہے۔ اماں سیدھی سادی شریف عورت ہے، اسے ہرگز بھی خبر نہیں کہ میں گھر چلانے کے لیے کیا کر رہی ہوں۔ بس چاہتی ہوں کہ مجھ سے چھوٹی والی بہن پڑھ لے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، جب تک وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتی میں ہر رات ایسے ہی خود کو بیچتی رہوں گی تاکہ میری قیمت کے بدلے اس کے خواب پورے ہو جائیں۔ اماں کرائے کے گھر سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اسی لیے پیسے جوڑ رہی ہے۔ میری بھی اب یہی خواہش ہے کہ ہمارے سر پر اپنی چھت ہو تاکہ روز روز مجھے یوں اپنا دام نہ لگوانا۔ پتہ ہے کل رات ایک گاہک نے میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ وہ اس قدر نشے میں تھا کہ اس نے میرے کپڑوں کو ہی پھاڑ ڈالا اور سگریٹ سے میرے جسم پر جگہ جگہ داغ لگا دیا۔ میں ساری رات تڑپتی رہی لیکن پھر بھی بستر نہ چھوڑ سکی کیونکہ مجھے پیسے چاہیے تھے۔ لیلا کی آنکھوں میں اداسی اتری تو شاہان کو افسوس ہوا۔ مذاق ہی مذاق میں اس نے لیلا کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اچھا نا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم سیریس ہو گئی ہو۔ چلو ہوٹل آ گیا، جلدی اترو، آگے سواری نظر آ رہی ہے مجھے۔ شاہان نے دور کھڑے کپل کی طرف دیکھا اور اسے جلدی سے اتار کر آگے بڑھ گیا۔ لیلا بھی ہوٹل کے اندر چلی گئی تھی۔ آج پھر کسی بوڑھے سیٹ کا دل بہلانا تھا۔ اس کا دل ان سب چیزوں سے بہت بری طرح اوب گیا تھا، لیکن حالات اور مجبوری تھی، اس لیے مرے مرے قدموں سے وہ ہوٹل کے کمرہ نمبر 202 میں داخل ہو گئی تھی۔ رات 2 بجے تک شاہان سواریاں اٹھاتا رہا تھا اور پھر واپس اپنے گھر چلا آیا تھا۔ وہ صرف لیلا کو ہوٹل تک چھوڑنے کے لیے ذمہ دار تھا۔ واپسی لیلا کس طرح جاتی تھی اسے معلوم نہیں تھا، شاید وہاں سے ہوٹل کی گاڑی سے گھر چھوڑتی تھی۔ اگلے دن وہ حسب معمول بنگلے پر پہنچا تو چاروں طرف سناٹا تھا۔ مالک نے اسے اندر تو بلایا تھا لیکن کوئی بات نہیں کی تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک ہی ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے اور شاہان ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ شاہان، تمہیں اس بنگلے پہ کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور تم ہمارے ہمیشہ سے وفادار رہے ہو، اس لیے آج ہم اپنی سب سے بڑی مشکل میں تمہیں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ صاحب نے آہستہ سے وہ بات کہی جسے سن کر شاہان کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ جی صاحب جی، بتائیں، مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کے کسی کام آیا تو۔ شاہان، تم تو جانتے ہو کہ ہماری اولاد نہیں ہے اور اب ہماری آخری امید بھی دم توڑ چکی ہے، لیکن ہماری اتنی بڑی جائیداد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث آئے، اس لیے ہمیں بچہ چاہیے، لیکن کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا۔ اور اس کا ایک آخری طریقہ ہے کہ ہمیں سروگریسی کروانی ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تم ہماری مدد کرو۔ شاہان مالک کی بات سن کر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ ایک انٹر پاس لڑکا تھا جس نے ساری زندگی گاؤں میں گزاری تھی۔ سروگریسی کیا ہوتی ہے اسے ہرگز بھی کچھ خبر نہیں تھی، اس لیے وہ بس حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے مالک اور مالکن کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے بچے کو پیدا کروانے میں بھلا وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ چند لمحوں میں ہی اس کے مالک کو سمجھ آ گیا کہ اسے سروگریسی کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ انہوں نے شاہان کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر آہستگی سے کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ایک ایسی جوان لڑکی لا کر دو جو اپنی کوکھ میں ہماری اولاد رکھ سکے۔ تمہاری مالکن کا رحم کمزور ہے،
اس لیے وہ ماں نہیں بن سکتی۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو ہمارا بچہ اپنے رحم میں رکھ لے، اسے کوکھ میں پال لے، تو پھر ہم اسے نہ صرف بہت زیادہ پیسے دیں گے بلکہ تمہیں بھی منہ مانگی رقم ادا کریں گے۔ ہماری عزت اور ہمارے اسٹیٹس کا سوال ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام بہت ہی رازداری اور خاموشی کے ساتھ ہو۔ ہم اپنا بچہ کسی لڑکی کے رحم میں منتقل کروائیں گے اور پھر ہم دونوں میاں بیوی کچھ عرصے کے لیے یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ ڈلیوری ہوتے ہی ہم واپس آئیں گے، بچہ لیں گے اور پھر دنیا کو یہی بتائیں گے کہ یہ بچہ میری ہی بیوی کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے آگے میری بیوی کو شرمندہ ہونا پڑے یا کسی کو یہ پتہ چلے کہ میری بیوی میں کسی طرح کی کوئی کمی یا کمزوری ہے۔ شاہان نے جب صاحب کی پوری بات سنی تو اس کی آنکھیں پوری طرح ہی کھل گئیں۔ اس نے تو یہ سب کچھ پہلی بار ہی سنا تھا، اسے اس طرح کی کسی بات کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اب سن کر وہ مزید حیران اس لیے تھا کہ بھلا وہ ایسی لڑکی کہاں سے لا کر دے سکتا تھا۔ مالک، میرے پاس تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے، میرا اپنا پورا خاندان گاؤں میں ہے اور شہر میں کسی کو بھی نہیں جانتا، میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ وہ شرمندگی سے نظریں چرانے لگا کہ پہلی بار مالک نے کچھ کہا اور وہ کر نہ پایا۔ اس کے مالک نے گہری نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگے کہ اپنے ارد گرد نظر دوڑانا، کیا پتہ تمہیں کوئی ایسی غریب لڑکی مل جائے۔ تم سے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم ایک کچی بستی میں رہتے ہو جہاں بہت ساری ضرورت مند اور غریب لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ہم منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، بس تم ایسی کسی لڑکی کو تلاش کر کے لے آؤ۔ مالک کی بات سن کر اس نے حامی بھر لی اور پھر بنگلے سے واپس نکل آیا۔ سارا دن یہی سوچتے ہوئے نکل گیا کہ بھلا ایسی لڑکی اسے کہاں ملے گی۔ رات 11 بجے جب وہ لیلا کے دروازے پر پہنچا اور تھکی ہاری لیلا ٹیکسی میں آ کر بیٹھی تو شاہان کے دماغ میں گھنٹی سی بچی۔ لیلا جوان بھی تھی، خوبصورت بھی، اور سب سے بڑھ کر ضرورت مند بھی۔ اگر وہ روز اپنے آپ کو بیچنے کے بجائے ایک بار اپنی کوکھ کرائے پر دے دیتی تو اس کی ساری زندگی کی پریشانیاں حل ہو جاتی۔ شاہان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور لیلا کو اگلے ہی پل اس کی نظروں کا احساس ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیوں گھور رہے ہو؟ سامنے سڑک نظر نہیں آ رہی؟ لیلا کا مزاج آج کافی بگڑا ہوا تھا۔ تم کیا زہر کھا کر آئی ہو؟ اس کے لہجے پہ شاہان کو بھی غصہ آ گیا۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اماں بہت بیمار ہے، دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں، چھوٹی کی فیس بھی جمع کرانی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ اپنے آنسو پوچھنے لگی اور شاہان حیران ہوا۔ روزانہ تو جاتی ہو دھندے پر، پیسے کہاں کیے پھر سارے؟ مالک مکان کو کرایہ دے دیا، بجلی کا بل ادا کر دیا، گھر میں راشن بھروا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کوئی لاکھوں روپے ملتے ہوں گے کیا ایک رات کے بدلے؟ کوئی 5,000 دیتا ہے، کوئی 6,000 اور کبھی کبھی تو کوئی 2,000 میں ساری رات نوچتا ہے۔ لیلا کی بات پر شاہان نے ایک دم ہی بریک لگایا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ 2,000 کے بدلے پوری رات؟ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ ایک لڑکی کی عزت اتنی سستی ہو سکتی ہے۔ گاؤں میں تو عزت کے خاطر جان لی بھی جاتی ہے اور دی بھی جاتی تھی، لیکن یہاں شہر میں سب کچھ ہی مختلف تھا۔ لیلا نے آنسو پوچھے اور نظریں چرا لی۔ جلدی کرو، دیر ہو گئی تو مزید پیسے کٹیں گے، پہلے سے ہی بکنگ ہوئی ہے، آج بھی بس 3,000 روپے ہی ملنے ہیں، اتنے میں تو اماں کی 2 دن کی ہی دوا آتی ہے۔ شاہان نے غور سے اسے دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے گاڑی ایک طرف لگا لی۔ کیا کر رہے ہو شاہان؟ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پلیز جلدی سے ہوٹل پہنچا دو۔ میں دوں گا تمہیں 3,000 روپے، لیکن آج ہوٹل نہ جاؤ بلکہ یہیں رک کر غور سے میری بات سنو۔ ایک بہت بڑا جیک پاٹ ہے میرے پاس، تمہاری اور میری زندگی بدل جائے گی۔ شاہان پوری طرح منہ پھیر کر پیچھے پلٹ گیا تھا اور لیلا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ میں تمہیں عزت دار اور شریف مرد سمجھتی تھی، اس لیے تمہارے آگے اپنی مجبوری کا رونا رویا، تمہیں اپنا ہر دکھ بتایا، اور آج تم مجھے ہی خرید رہے ہو۔ میں مر جاؤں گی لیکن خود کو تمہیں نہیں بیچوں گی۔ لیلا کو اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اسے بے انتہا شریف سمجھتی تھی، اسی لیے اس سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ تمہارا دماغ گھٹنوں میں ہے لیلا، یا پھر سر پر ناریل لیے گھوم رہی ہو؟ میں نے کب کہا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا کروں گا؟ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں تاکہ تم سے بات کر سکوں،
اور تمہیں جیک پاٹ کے بارے میں بتا سکوں۔ تمہاری رات کی قیمت ضائع نہ ہو۔ یہ لو 3,000 روپے۔ اسے آج ہی تنخواہ ملی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی 3,000 روپے نکال کر لیلا کے ہاتھ میں پکڑائے تھے تاکہ وہ سکون سے اس کی بات سن لے۔ لیلا نے پیسے پکڑے اور شک بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک چھوٹا سا کام ہے، کچھ مہینے کی نوکری سمجھ لو، اور پھر تم اور میں کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ شاہان نے گاڑی کی لائٹ ہلکی کرتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا تو لیلا کو غصہ آ گیا۔ باتیں ہی بناتے رہو گے یا بتاؤ گے بھی؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایسا کون سا کام ہے جس کے بدلے کروڑوں مل جائیں گے؟ اپنی آخری حدوں کو چھو چکی ہوں، میں اپنا جسم بھی فروخت کر چکی ہوں، اب اور کیا کروں؟ جسم نہیں بیچنا، کوک بیچنی ہے۔ میرے مالک اور مالکن کی اولاد نہیں ہو رہی، IVF کے بعد بھی نہیں ہوئی، اور اب وہ سروگریسی کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں ایک شریف اور نیک لڑکی کی ضرورت ہے جو جوان ہو تاکہ پہلی ہی بار میں حمل آسانی سے منتقل ہو جائے۔ بس 9 مہینے اپنے پیٹ میں ان کا بچہ رکھنا ہے اور بچہ پیدا کر کے ان کے حوالے کر دینا ہے۔ مالک اور مالکن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بدلے میں منہ مانگی قیمت ادا کریں گے۔ وہ دونوں ہی بہت امیر ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں، بس اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ سوچو، روز روز خود کو بیچنے کی بجائے اگر ایک بار اپنی کوک بیچ دو تو تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی زندگی سنور جائے گی، اور شاید میں بھی اپنے ابا کی زمین جاگیردار سے چھڑوانے میں کامیاب ہو سکوں۔ شاہان نے چمکتی آنکھوں سے اسے پوری بات بتائی اور لیلا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو۔ کسی اور کا بچہ میں اپنے پیٹ میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ اور اپنے گھر والوں کو کیا بتاؤں گی کہ کس کا بچہ ہے؟ کیا جواب دوں گی؟ میں یہ سب نہیں کر سکتی، لیلا نے صاف انکار کیا، اور شاہان کی امیدیں توڑ دی۔ شاہان کچھ دیر خاموشی سے دیکھتا رہا۔ لیلا، میری بات سنو، شروع کے چند مہینوں تک تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، نہ ہی تم کسی کو پتہ لگنے دینا۔ اس کے بعد جیسے تم فیکٹری میں کام کا بہانہ بنا کر نکلتی ہو، ویسے ہی 2-3 مہینے کے لیے کمپنی کی طرف سے کہیں اور جانے کا بہانہ بنا دینا۔ تمہاری ماں اور تمہاری بہنوں کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے، تمہاری اس خوبصورت شکل کی نہیں۔ وقت پر انہیں پیسے ملیں گے تو وہ کچھ نہیں کہیں گی۔ ایک بار بس بچہ پیدا ہو جائے، بچہ ان کے حوالے کرنا ہے اور پھر اپنا راستہ پکڑنا ہے۔ کب تک روز روز اپنی عزت کو بیچ کر اپنی ہی نظروں میں گرتی رہو گی؟ شاہان نے اسے ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کی، اور لیلا بالکل خاموش ہو گئی۔ اچھا، مجھے سوچنے کے لیے وقت دو، میں تمہیں کل جواب دوں گی۔ لیلا نے مہلت مانگی اور شاہان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سوچ لو، لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، میری آبادی میں تو ایسی بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی۔ میں نے سوچا بس تمہاری مشکل دور ہو جائے گی، اس لیے تم سے بات کی ہے۔ تم منع کرو گی تو میں کل ہی کسی اور کا انتظام کر لوں گا۔ 9 مہینے کی مشکل اٹھا کر اگر ساری زندگی کا سکھ مل رہا ہے تو کیا برائی ہے؟ شاہان نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے ساری رات گاڑی میں بٹھا کر مناتا رہا، اور صبح تک اسے راضی کر کے ہی دم لیا۔ لیلا خود حالات سے پریشان تھی، اس لیے بالآخر وہ مان ہی گئی۔ ابھی چلو میرے ساتھ بنگلے پر، مالک سے بات کروا دوں، پھر تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ تو ایک پیر پر ہی ہو گیا تھا۔ لیلا بھی تیار تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ بنگلے پر پہنچ گئی۔ مالک اور مالکن نے غور سے لیلا کو دیکھا۔ وہ جوان لڑکی تھی، 18ویں سال میں لگنے کو تھی، اور پھر شاہان نے ذمہ داری لی تھی کہ وہ ان کے بچے کا خوب خیال رکھے گی، اس لیے وہ دونوں اس سے ملنے کے بعد راضی ہو گئے تھے۔ بات پیسوں پر آ کر رکی تھی۔ لیلا نے سیدھے سیدھے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ لوگ کچھ پیسے کم کروائیں گے اور 20 لاکھ روپے میں بات بن جائے گی، لیکن اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں جب وہ دونوں میاں بیوی 50 لاکھ روپے دینے کے لیے فوراً راضی ہو گئے۔ لیکن ان کی ایک شرط تھی کہ وہ پیسے 2 قسطوں میں دیں گے، ایک ایڈوانس اور ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد، یعنی 25 لاکھ پہلے اور 25 لاکھ بعد میں۔ سروگریسی ہوتے ہی وہ 25 لاکھ روپے کا چیک اسے دینے کے لیے راضی تھے، اور اتنی ہی رقم ساتھ ساتھ شاہان کو بھی ملنی تھی، یعنی 25 لاکھ پہلے اور 25 لاکھ بعد میں۔ ایڈوانس رقم کا سنتے ہی لیلا نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ شاہان کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ بس ایک رات لگی تھی اسے لیلا کو منانے میں، اور اس کی زندگی میں جیک پاٹ لگ گیا تھا۔ اگلے دن دونوں میاں بیوی نے لیلا کو بلوایا تھا
تاکہ آگے کے معاملات طے کیے جائیں۔ دیکھو لڑکی، تمہیں کانٹریکٹ پیپر پر سائن کرنا ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی بچہ ہمارے حوالے کرو گی اور اس کے بعد تمہارا اس بچے سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ تمہیں صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے یہاں بلایا گیا ہے۔ تمہاری دیکھ بھال اور ضروریات میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ہمیں صحت مند بچہ چاہیے۔ لیلا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ کانٹریکٹ پیپر اس کے سامنے رکھے گئے اور اس نے فوراً سائن کر دیے تاکہ سروگریسی کا عمل کروایا جا سکے اور ضروری ٹیسٹ بھی ہو سکے۔ اس دن لیلا واپس چلی گئی تھی۔ پھر اگلے دن وہ شاہان کے ساتھ ہی دوبارہ بنگلے پر آئی۔ وہ لوگ ہاسپٹل گئے اور سارے ٹیسٹ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ لیلا اس کام کے لیے بالکل فٹ ہے۔ اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر سروگریسی کا عمل بھی ہوا اور لیلا کی کوکھ میں مالک اور مالکن کا بچہ ڈال دیا گیا، اور ساتھ ہی لیلا کو 25 لاکھ روپے ایڈوانس کے طور پر بھی ملے، اور شاہان کو بھی۔ لیلا اس دن کے بعد دوبارہ کبھی ہوٹل نہیں گئی۔ اس نے جسم فروخت کرنے والا کام ختم کر دیا، 5 لاکھ روپے نکلوائے اور بس اسی میں ہی گزارا کرنے لگی۔ 20 لاکھ روپے اس نے سیونگز کے نام پر جمع کر لیے تھے تاکہ اپنی بہن کو ڈاکٹر بنا سکے۔ شاہان کو بھی 10 لاکھ روپے وڈیرے کو دینے تھے زمین چھڑوانے کے لیے، اس لیے وہ فوراً گاؤں گیا۔ 10 لاکھ روپے وڈیرے کو دے کر اپنی زمین چھڑوائی اور باقی پیسے اکاؤنٹ میں رکھ لیے اور واپس شہر آ گیا۔ ہفتے میں ایک بار لیلا کو بنگلے پر آنا پڑتا، مالک اور مالکن کو اپنا چہرہ دکھانا ہوتا اور پھر بہت سارے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ اسے واپس رخصت کر دیا جاتا۔ لیلا کی زندگی میں سکون بھر گیا تھا۔ ہاں البتہ ہر رات وہ ہوٹل تو نہیں جاتی تھی، مگر وقت مقررہ پہ اپنے گھر سے نکل جاتی اور شاہان اسے اپنے گھر میں جگہ دے دیتا۔ وہ روز رات شاہان کے گھر پر رکتی تھی کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو نوکری چھوڑنے کی خبر نہیں دے سکتی تھی۔ شاہان رات 2 بجے تک ٹیکسی چلا کر جب گھر واپس پہنچتا تو لیلا اس کے بستر پر سکون کی نیند سو رہی ہوتی۔ وہ غور سے لیلا کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے ہی سامنے پڑے صوفے پر لیٹ کر سو جاتا کہ اتنی ہی بار اس نے اپنے ارمانوں پر قابو پایا تھا، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ لیلا کو دیکھ کر اس کا دل مچلنے لگتا تھا۔ لیلا کو خوبصورت وجود اسے بہکانے کے لیے کافی تھا۔ پھر وہ جوان تھا، اس کے بھی جذبات تھے۔ ہر رات اس کی نظریں لیلا پر ٹھہر جاتی۔ پریگننسی کی وجہ سے دن بدن لیلا خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کی رنگت بھی نکھر گئی تھی اور جسم بھی خوبصورت ہو رہا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور 6 مہینے ہو گئے تھے۔ مالک اور مالکن دوسرے شہر جانے کے بجائے یہیں تھے۔ مالکن نے خود کو بنگلے میں قید کر لیا تھا اور مالک نے سب کو یہی بتایا تھا کہ زرینہ امید سے ہے اور اپنی ماں کے پاس دوسرے شہر چلی گئی ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی عزت رکھ لی تھی اور دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ان 6 مہینوں میں لیلا کی حمل کی خبر اس کے گھر والوں کو نہ ہو سکی تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے حمل واضح ہونے لگا تھا۔ اس کا پیٹ باہر نکل رہا تھا اور اب یہ بات چھپانا ممکن نہیں تھی۔ اسی وجہ سے لیلا پریشان تھی، لیکن شاہان نے اسے تسلی دی اور سمجھایا کہ اب اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ کمپنی والے تمہیں 6 مہینے کے لیے دوسرے شہر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تم باقاعدگی سے انہیں پیسے بھیجتی رہو گی، ہر مہینے تمہاری رقم میں لے جا کر تمہارے گھر والوں کو دے دیا کروں گا، اور تم یہ کچھ مہینے میرے گھر گزار لو۔ لیلا نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی ماں سے بات کی اور انہیں اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ وہ اب 6 مہینے تک دوسرے شہر رہے گی۔ پھر وہ اپنا سامان اٹھا کر شاہان کے گھر منتقل ہو گئی۔ شاہان کے پاس پڑوس والوں نے پوچھنا چاہا کہ یہ لڑکی کون ہے تو مجبوراً شاہان نے کہہ دیا کہ میری بیوی ہے اور گاؤں سے آئی ہے۔ اب سارے محلے کو یہی پتا تھا کہ وہ شاہان کی بیوی ہے، اس لیے کسی نے انہیں پریشان نہیں کیا تھا۔ ہر ہفتے باقاعدگی سے اب بھی لیلا بنگلے پر جاتی اور مالک اور مالکن کو ان کے بچے کی خیریت کی خبر دے کر واپس آ جاتی۔ دونوں کے پاس اچھی خاصی رقم آ چکی تھی، اس لیے انہیں مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی۔ لیلا کے حمل کو 9واں مہینہ لگا تو اس کے دل کو سکون مل گیا کہ بس اب کچھ اور ہی وقت کی بات ہے، لیکن وہیں شاہان کا دل تڑپنے لگا تھا کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد لیلا واپس چلی جاتی اور پھر وہ دوبارہ اس گھر میں نہ آتی۔ اسے اب لیلا کی عادت ہو چکی تھی۔ لیلا جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک عورت کی طرح گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ وہ شاہان کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، البتہ دونوں نے کبھی اپنی حدود کو پار نہیں کیا تھا۔ 9واں مہینہ لگ کر 4 دن گزر گئے تھے۔ لیلا کو ہلکے ہلکے درد رہنے لگے تھے۔
صبح سویرے اٹھ کر شاہان بنگلے پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ پیچھے سے لیلا آئی تھی۔ اس کے کپڑے استری کر کے اس کے آگے کیے اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہان کو ایسے لگا جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ اس کی بیوی اس کے آگے کھڑی ہو، اس کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے، کپڑے ہاتھ میں لیتے ہوئے۔ بے اختیار اس نے لیلا کے ہاتھوں کو چھوا تھا اور لیلا کے وجود کو کرنٹ لگا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی اور نظریں چرانے لگی تھی۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے شاہان، مالک کو بتاؤ کہ کسی بھی وقت ڈلیوری ہو سکتی ہے، تاکہ وہ دونوں میاں بیوی تیار رہیں۔ شاہان کی نظروں سے بچتے ہوئے اس نے بات کا رخ موڑا تھا تاکہ شاہان کی بھی توجہ اس پر سے ہٹ جائے۔ وہ اس کی نظروں کا مفہوم اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ میں آج ہی مالک کو بتاتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اب مجھے تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں اپنے ساتھ بنگلے پر لے جاؤں اور مالک سے بات کروں۔ جیسے میں سارا دن بنگلے پر ہوتا ہوں، ویسے تم بھی وہیں کسی کوارٹر میں رہ جاؤ، تو مجھے پیچھے سے تمہاری فکر نہیں ہوگی۔ خدا نخواستہ بچے کو کوئی نقصان ہوا تو ہم دونوں کے لیے ہی پریشانی ہو جائے گی۔ لیلا کو ہلکے ہلکے درد اٹھ رہے تھے، اس لیے وہ بھی راضی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ چادر اپنے گرد لپیٹتی وہ شاہان کے ساتھ ہی بنگلے پر جانے کے لیے نکل پڑی۔ وہ دونوں بنگلے میں داخل ہوئے تو چاروں طرف سناٹا تھا۔ لیلا کا ہاتھ تھامے شاہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا، کیونکہ اس وقت دونوں مالک اور مالکن ڈرائنگ روم میں ہی ہوتے تھے، لیکن وہاں مالک اکیلے بیٹھے تھے، مالکن موجود نہیں تھی۔ شاہان نے ادب سے مالک کو سلام کیا اور پھر آہستگی سے بتانے لگا، مالک، لیلا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی ہے، اسے درد اٹھ رہے ہیں، کسی بھی وقت ہسپتال جانا پڑ سکتا ہے، اس لیے میں لیلا کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں اگر اسے کچھ ہوا تو پریشانی ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ دن تک یہیں بنگلے میں ہی رہے، تاکہ اگر ہسپتال جانے کی نوبت آئے تو اسے بروقت ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ شاہان نے دھیمے لفظوں میں اپنی بات مالک کے آگے رکھی تھی، جبکہ لیلا ہاتھ باندھے پیچھے کھڑی تھی۔ مالک نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر گہری سانس لی۔ مالک کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی بات تھی۔ شاہان بری طرح چونکا تھا۔ مالک نے 2 چیک نکال کر دونوں کے آگے رکھ دیا۔ 25-25 لاکھ روپے کے وہ چیک ان کی آخری پیمنٹ تھی جو ڈلیوری کے بعد ہونی تھی۔ وعدے کے مطابق یہ وہ رقم ہے جو ڈلیوری کے بعد تم دونوں کو ملنی تھی، لیکن یہ رقم میں ابھی ادا کر رہا ہوں، کیونکہ اب مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اس بچے کو پیدا کر کے کسی کچرا کنڈی میں ڈالو یا پھر کہیں پر بھی پھینک دو، میرا اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ بے انتہا سرد لہجے میں کہتے ہوئے مالک نے بچے سے اپنا ہر تعلق ختم کیا تھا، اور لیلا اور شاہان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب جی آپ؟ اس بچے کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور اب جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو آپ کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ ہم کیا کریں گے اس بچے کا؟ کسی ایدی سینٹر میں چھوڑ دینا، لیکن اب مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، کہہ دیا نا میں نے۔ مالک کا لہجہ بے انتہا سخت ہوا تھا، اور خبردار اگر کسی کو یہ بتایا کہ یہ بچہ میرا ہے تو میں تم دونوں کی جان لے لوں گا۔ تم دونوں کو ایک بہت بڑی رقم میں ادا کر چکا ہوں، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آج سے تمہاری نوکری بھی ختم، کیونکہ میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مالک کے لفظوں نے شاہان پر بجلی گرائی تھی، مگر مالک، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ تمہاری مالکن کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ چکر چل گیا تھا، میرا سارا پیسہ اور زیور لے کر وہ یہ گھر چھوڑ کر فرار ہو گئی ہے۔ تم بتاؤ اب میں اس بچے کا کیا کروں گا؟ میں نے ارد گرد سب کو کہہ دیا ہے کہ بچے کی پیدائش کے دوران اس کا انتقال ہو گیا، اور اب میں اس کی تدفین کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے سوسائٹی میں جھوٹ بولا ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ بنگلہ میں فروخت کر چکا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ آج کے بعد تم دونوں بھی یہاں مت آنا۔ اپنی زبان کے مطابق پیسہ میں نے تم دونوں کے حوالے کر دیا ہے، اب دفع ہو جاؤ۔ سختی سے کہتے مالک نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، اور لیلا نے چکرا کر شاہان کا ہاتھ تھاما تھا۔ شاہان، اب کیا ہوگا؟ ہم اس بچے کا کیا کریں گے؟ لیلا کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ شاہان کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مالک سوٹ کیس اٹھائے باہر نکلا تھا، اور اس نے گہری نظر ان دونوں پر ڈالی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، اب تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ وعدے کے مطابق ہم نے پورے پیسے ادا کر دیے ہیں،
بچہ پیدا کر کے کہیں بھی چھوڑ دینا ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ سنگ دلی سے کہتے شہان کے مالک نے اپنی راہ ناپی تھی اور وہ دونوں واپس اپنے اس چھوٹے سے مکان میں آ گئے تھے جو شہان کا تھا۔ پیسوں کا چیک ان کے ہاتھ میں تھا، سارے خواب پورے ہو رہے تھے، لیکن یہ بچہ، لیلا کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، جبکہ شہان سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ پہلے بھی تو بچہ مالک کو دینا تھا، کسی عیدی سینٹر کے جھولے میں ڈال دیں گے، بس اتنی سی بات ہے، تم فکر نہ کرو۔ لیلا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ 9 مہینے میں نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کا خیال کیا ہے، ہر وہ چیز جو میرا کھانے کا دل چاہتا وہ تم دوڑ بھاگ کر میرے لیے لاتے۔ ہم نے اس بچے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ایسے کیسے میں اسے یتیم خانے میں چھوڑ دوں؟ اگر تمہارے مالک اسے اپناتے تو میرے دل میں سکون ہوتا کہ یہ اچھی جگہ پر ہے، لیکن میں اسے کسی یتیم خانے میں نہیں چھوڑ سکتی۔ لیلا کی بات پر شہان چونک اٹھا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں اس بچے سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا مطلب شہان؟ کیوں نہیں ہوگی مجھے اس بچے سے محبت؟ 9 مہینے میں نے اسے اپنے اندر پالا ہے، اس کے حساب سے سوئی ہوں، اس کے حساب سے جاگی ہوں، جس کرب سے میں گزر رہی ہوں وہ صرف میں جانتی ہوں۔ کیا تمہیں لگتا ہے بچہ پیدا کرنے کی تکلیف معمولی ہے؟ اب تک میں یہ سوچ کر پرسکون تھی کہ اس کا مستقبل محفوظ ہے، لیکن اب میں اسے یہاں وہاں کہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ میرا بچہ ہے، میرے ساتھ رہے گا۔ لیلا نے 2 ٹوک لفظوں میں فیصلہ سنایا تھا اور شہان بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا جواب دو گی دنیا کو؟ کون ہے اس کا باپ؟ کہاں سے آیا یہ بچہ؟ اپنی ماں کو کیا بتاؤ گی؟ یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے لیلا، ہوش سے کام لو۔ لیلا نے ایک نظر شہان پر ڈالی تھی۔ کیا مطلب؟ کون ہے اس کا باپ؟ تم ہو اس کے باپ۔ گھر سے باہر نکلو، اس گلی کے کسی بھی شخص سے پوچھ لو کہ یہ بچہ کس کا ہے تو وہ تمہارا نام لے گا۔ تم نے مجھے اس مشکل میں پھنسایا ہے، میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی بھگتنا ہوگا۔ یہ بچہ صرف میرا نہیں، تمہارا بھی ہے۔ ہمیں پیسے مل چکے ہیں، ہم دونوں بہت امیر ہو گئے ہیں، کیا ہم مل کر ایک بچہ نہیں پال سکتے؟ میں اپنی ماں سے کہہ دوں گی میں نے تم سے شادی کر لی تھی، میری ماں مجھے معاف کر دے گی، وہ کچھ نہیں کہے گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ لیلا اس کے قدموں میں بیٹھ کر بھیک مانگنے لگی تھی اور وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ لیلا کے لیے تو اس کے دل میں بھی جذبات تھے، لیکن اس بچے کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیلا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھ دیا۔ بتاؤ، کیا تم نے پچھلے 3 مہینوں میں ہمارے لیے کچھ محسوس نہیں کیا؟ ہر وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت تھی تم نے لا کر دی۔ میں نے میٹھا مانگا، تم نے میٹھا لا کر دیا۔ میں نے کھٹا چاہا، تم کھٹا لے آئے۔ کیا تم نے یہ سب کچھ صرف پیسوں کے لیے کیا تھا؟ نہیں نا، تمہیں بھی وابستگی ہو چکی ہے ہم دونوں سے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے اس بچے کے باپ کے طور پر تمہارا نام چاہیے۔ پلیز شہان، میں دوبارہ اس گندگی میں نہیں جانا چاہتی۔ ہم دونوں مل کر ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں۔ میں اپنے پیسوں سے ایک چھوٹا سا گھر خریدوں گی جہاں ہم دونوں مل کر رہیں گے، اور تم اپنے پیسوں سے کوئی کاروبار شروع کر لینا۔ اب تو تمہاری زمین کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے، تمہارے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ شاید یہ اسی بچے کے نصیب سے ہے، اسے یتیم خانے میں مت ڈلواؤ۔ شہان نے روتی ہوئی لیلا کو دیکھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اسی شام دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ لیلا شہان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئی اور لیلا کی ماں نے کچھ پس و پیش کے بعد شہان کو قبول کر لیا۔ دونوں نے اپنا ایک گھر خریدا اور ساتھ ہی شہان نے ایک چھوٹی سی دکان بھی لے لی۔ وہ سارا دن دکان پر بیٹھتا، رات بھر ٹیکسی چلاتا۔ زندگی کی گاڑی بہت اچھی طرح سے چلنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے حالات بدل رہے تھے۔ ان کے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا تھا جسے لیلا نے سینے سے لگایا تھا۔ شہان نے ایک باپ کی طرح اسے پالنا شروع کیا تھا۔ جنت ان کی زندگی میں واقعی جنت بن کر آئی تھی۔ زندگی کی گاڑی تیزی سے دوڑی اور 4 سال گزر گئے، اور پھر 4 سال بعد ان کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی لیلا کے ہوش اڑے تھے۔ سامنے مالک اور مالکن کھڑے تھے، ہاتھ جوڑے اپنی بیٹی کی واپسی کی التجا لیے۔ لیلا نے بنا سوچے سمجھے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ آج 4 سال بعد زندگی نے ایسا رخ لیا تھا کہ اس کے ہوش اڑے تھے۔ اس نے فوراً شہان کو فون لگایا تھا۔
تھوڑی ہی دیر بعد شاہان چلا آیا۔ مالک اور مالکن کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا۔ وہ دونوں اپنی بچی واپس چاہتے تھے۔ مالکن جس آدمی کے ساتھ فرار ہوئی تھی، اس نے کچھ ہی عرصے میں مالکن کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس آئی تھی، معافی تلافی کر لی تھی، لیکن ان کو شاہان اور لیلا کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ دونوں نے نئی جگہ گھر لیا تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں پہلے لیلا نے اپنی اور بیٹی کی ایک ویڈیو بنا کر پوسٹ کی تھی، جس کی بنا پر وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک چلے آئے تھے اور اب انہیں جنت واپس چاہیے تھی۔ لیلا نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ مالک نے پہلے تو محبت سے بیٹی مانگی اور پھر قانونی کارروائی کی دھمکی دینے لگے۔ شاہان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ مالک اور مالکن ان کے ہی آنگن میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کی دھمکی دے رہے تھے، اور اگر یہ ٹیسٹ ہوتا تو وہ بچی مالک اور مالکن کی ہی ثابت ہوتی، اور اسی بات کا خوف لیلا کو ستا رہا تھا۔ لیلا نے بچی کو سینے سے چمٹا رکھا تھا اور آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ دوسری طرف مالکن کا بس نہ چل رہا تھا کہ اپنی بچی کو اٹھا کر سینے سے لگا لے، لیکن جنت ایک پل کے لیے بھی لیلا کے سینے سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لیے تو لیلا ہی اس کی ماں تھی۔ کافی دیر تک زرینہ اپنی بیٹی کو خاموشی سے دیکھتی رہی، جو لیلا کے اندر سمٹی ہوئی تھی، اور لیلا محبت سے اسے چوم رہی تھی، اور پھر وہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گئی۔ شاید ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ماں باپ بن سکے، اس لیے اللہ نے ہمیں اولاد بھی نہیں دی تھی۔ اگر ہمیں اس اولاد سے اتنی ہی محبت ہوتی تو شاید وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو گیا۔ ساری زندگی ہم اولاد کے لیے تڑپتے رہے۔ جب اولاد کی خوشی ملنے والی تھی تب ہم نے خود ہی کفران نعمت کیا۔ آج ہم کیسے ایک بیٹی کو اس کی ماں سے جدا کر سکتے ہیں؟ لیلا جو ایک کنواری لڑکی تھی، جو اس بچی کی صرف سروگیٹ مدر تھی، اس نے ہماری بچی کو کتنی محبت سے پالا۔ دیکھو تو صحیح جنت کس قدر لیلا کو چاہتی ہے۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہو رہی، پھر میں کیسے اپنی ہی بیٹی سے اس کی ماں چھین لوں؟ زرینہ کا دل پسیج گیا تھا۔ اس نے شوہر کو راضی کیا تھا کہ وہ جنت پہ اپنا حق نہیں جتائیں گے۔ دونوں جنت کو پیار کرتے ہوئے واپسی کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ جنت کا خرچہ اٹھائیں، لیکن لیلا اور شاہان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق ہی پالنا چاہتے تھے۔ زرینہ اور اس کے شوہر نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بس وہ کبھی کبھی جنت سے ملاقات کے خواہش میں تھی، اور اس بات پر لیلا کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیلا نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ بھلے ہی وہ جنت کے بائیولوجیکل مدر نہیں تھی، لیکن اس نے ایک ماں ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ شاہان اور لیلا کے دل پر جو سالوں سے بوجھ تھا، اب وہ بھی اتر گیا تھا۔ ایک ڈر تھا کہ کبھی نہ کبھی مالک اور مالکن سے ان کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر اب وہ ڈر بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، اور ان کی زندگی پرسکون ہو گئی۔ لیلا گندگی کے دلدل سے نکل کر عزت سے شاہان کی بیوی بن چکی تھی، اور شاہان کو ایک محبت کرنے والی ہمسفر اور ساتھ ہی جنت جیسی پیاری بیٹی مل گئی تھی۔ لیلا کی بہن کا MBBS کا آخری سال چل رہا تھا۔ شاہان اپنے گاؤں کی ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکا تھا۔ زندگی میں اب کوئی غم نہ تھا، بس ایک سیدھا سفر تھا جسے دونوں کو محبت سے پار کرنا تھا۔